ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ گرامی قدر حاضرین مجلس اور وہ طالبات جو آج اس محفل میں بخاری شریف شروع کر رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل کے سجانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، جس محفل کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو نسبت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور جو نسبت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت سے نوازیں، ہمارے بیٹھنے کو قبولیت سے نوازیں۔ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد شکر گزار ہوں منتظمین کا، جناب مولانا ضیاء اللہ صاحب ندوی اور رضا اللہ صاحب کا، اور ان کے دوسرے احباب کا، جنہوں نے اس محفل میں آنے کا انتظام کیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان طالبات کو اور ان طالبات کے سرپرستوں کو کہ جو اس محفل میں شریک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت چمکا دی کہ ان کی بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہی ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے۔ ابھی کا موقع میرے لیے بڑی لمبی تقریر کا نہیں ہے، میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، حیوانوں کو پیدا کیا، زمین پیدا کی، اور جمادات پیدا کیے، حیوانات پیدا کیے۔ ان سب کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ مقصد ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ساری کائنات کی چیزوں میں غور کرو تو ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہوائیں ہیں یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ پانی ہے انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ حلال جانور ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ پھل فروٹ ہیں یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، یہ غلہ جات ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، جانور ہیں یہ خدمت کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ تو ساری چیزوں پہ اگر غور کیا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں گھوم پھر کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ غور کرنا چاہیے انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا انسان جانوروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا انسان پیڑ پودوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا انسان زمینوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان آخر کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ پیدا کرنے والا ہی بتا سکتا ہے، اور پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جو انسانوں کو اور جنوں کو روئے زمین پہ پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے مختصر جملوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانوں کا خادم بنایا ہے اور انسانوں کو اللہ نے اپنا خادم بنایا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ اس مقصد میں تخلیق کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، بس وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ انسان اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی خدائی میں کمی آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر سارے انسان مل کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور مقام عظمت میں بلندی نہیں آئے گی، اور اگر سارے کے سارے انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے خدمت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہی انسان کامیاب ہے جو اس مقصد کو سمجھتا ہے، اور وہ کامیاب نہیں ہے جو اس مقصد کو نہیں سمجھتا ہے۔ جو اس مقصد کو سمجھتا ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، اور جو اس مقصد کو نہیں سمجھتا ہے وہ صراط مستقیم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے الگ ہیں اور گمراہ ہیں۔ کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کفر میں مبتلا ہے، کوئی یہودیت میں مبتلا ہے، کوئی عیسائیت میں مبتلا ہے، کوئی مجوسیت میں مبتلا ہے، کسی اور مذہب میں مبتلا ہے۔ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت عامہ کی بنیاد پر ان کو کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اس کو میں سمجھاؤں آپ کو صحیح سے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن اور الرحیم پڑھتے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کے معنی ہیں رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ لیکن ہم غور کرتے ہیں تو رحمان میں 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4 حروف ہیں۔ رحمان میں 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4 حروف ہیں۔ مفسرین نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمجھایا کہ رحمان میں 5 حروف ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کو بیان فرمایا ہے، اور رحیم میں 4 حروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں رحمت خاص کو بیان فرمایا ہے۔ اور رحمت عام کیا ہے اور رحمت خاص کیا ہے؟ آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو بھی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور نوازشات کرتے ہیں اور انعامات ان کو دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ اسے کھلا رہے ہیں، اسے پلا رہے ہیں، اسے عہدے دے رہے ہیں، اسے اقتدار دے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ہمارا غلام ہو اور ہمارے گھر کا خادم ہو اور ہماری مخالفت پر اڑ جائے تو ہم اس کی تنخواہ بند کر دیتے ہیں اور ہم اس کی سیلری بند کر دیتے ہیں، ان سے ہم بے تعلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کا بندہ زمین پر مائک لے کر کے اور چیخ پکار کر کے کہتا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ بہت سارے ہیں، وہ معبود نہیں ہے، معبود بہت سارے ہیں، ایک معبود نہیں سینکڑوں معبود کا وہ اعلان کرتا ہے، اور سینکڑوں معبودوں کے سامنے، ہزاروں معبودوں کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آرام اور راحت عنایت دے رہے ہیں۔ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کو پھیلا رکھا ہے۔ اور رحمت خاصہ کہاں ہے؟ رحمت خاصہ جنت میں ہے۔ اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی جنتیوں پر، اور جہنمیوں سے اللہ کی رحمت الگ ہو جائے گی۔ جہنمی جہنم میں چیختے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، نہ ان کو پانی ملے گا پینے کے لیے، اور نہ ان کو بستر ملے گا سونے کے لیے، اور نہ ان کو کسی طرح کا آرام ملے گا اور نہ کسی طرح کی راحت ملے گی، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے۔ رحمت عامہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سب کو آرام و راحت میں رکھ رہے ہیں اور آزمانے کے لیے رکھ رہے ہیں آرام و راحت میں، کہ یہ بندہ
موت سے پہلے پہلے بھی اگر کلمہ پڑھ لے گا تو اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور اس کو جنت کا مستحق قرار دے دوں گا۔ لیکن بندہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پوری زندگی اڑا ہوا ہے اور کفر پہ اڑا ہوا ہے، شرک پہ اڑا ہوا ہے، نافرمانی پہ اڑا ہوا ہے، آخر اس کی موت آ جاتی ہے اور جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام اس دنیا میں ہے اور رحمت خاص اس دنیا میں ہے، یعنی جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا اور رحمت عام اور رحمت خاص دیا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے اختیار کیے، 2 راستے اختیار کیے، یا یوں کہیے کہ 2 سلسلے اللہ رب العالمین نے قائم کیے۔ ایک سلسلہ قائم کیا رجال اللہ کا اور ایک سلسلہ قائم کیا کتاب اللہ کا۔ کہ رجال اللہ کا سلسلہ قائم کیا یعنی پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور کتابیں بھیجی، 100 صحیفے یا اس سے زیادہ کتابیں بھیجی اللہ نے، چھوٹی چھوٹی، اور 4 بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رجال اللہ کا سلسلہ بھی قائم کیا، یعنی انسانوں کا سلسلہ، اولیاء کا سلسلہ قائم کیا، اور کتاب اللہ کا سلسلہ بھی قائم کیا، اور اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ قائم کیا۔ یہاں پر بخاری شریف کے پہلے باب میں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت پیش کر رہے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر جو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ نے اور جو وحی نازل فرمائی اللہ نے، یہ کوئی نئی وحی نہیں ہے، کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے وحی کا جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کے اوپر بھی وحی کا سلسلہ رہا، اور حضرت نوح کے بعد دوسرے پیغمبران آتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور درمیان میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ وغیرہ وغیرہ پیغمبران آتے رہے۔ سارے پیغمبروں پہ اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی ہے اور وحی کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سلسلہ ہے یہ وحی کا، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اوپر وحی ہمیشہ نازل فرماتے رہے ہیں، وہی سلسلہ ہے۔ اس لیے اس آیت کو یہاں پر پیش کیا، انا اوحینا الیک، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، اور یہ وحی ایسی نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر ہے، کما اوحینا الی نوح، یہ ایسی ہی وحی ہے جیسی وحی ہم نے حضرت نوح پر کی تھی۔ نوح علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہ نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انسانوں کی آبادی اثر نو پیدا ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی آبادی تھی وہ طوفان نوح میں ختم ہو گئی تھی۔ اثر نو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی 3 اولاد سے انسانوں کو پیدا کیا، یافس اور حام اور ایک اور کوئی سام۔ یافس اور سام اور حام 2 سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو علاقہ ہے وہ حضرت یافس کی اولاد ہے۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور نوح علیہ السلام کا خاص طور سے اس لیے نام لیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ یہاں پر ایک وضاحت کے ساتھ میں کہوں کہ اسلام جو مذہب ہے وہ صرف وہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اور ہمیں عطا فرمایا ہے،
بلکہ اسلام وہی مذہب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا اور سارے پیغمبروں کو دیا گیا، لیکن لوگوں نے اسلام کا نام بدل لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل آئے تو یہود نے اپنا نام یہودی رکھ لیا اور اپنے مذہب کا نام یہودیت رکھ لیا، اور عیسائیوں نے اپنے مذہب کا نام عیسائیت رکھ لیا، اور سب نے اپنے اپنے نام بدل لیے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے کہ اس امت نے اسلام کے نام کو بھی باقی رکھا اور اسلام کے سارے احکام کو بھی باقی رکھا اور اسلام کے سارے عقائد کو بھی باقی رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ دین اسلام کی حفاظت کرنے والی ہے اور یہ منتخب امت ہے جو اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بغیر کسی طلب کے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اجمال ذکر کیا، والنبیین من بعدی، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبران آئے ہیں سارے پیغمبروں پر ہم نے وحی بھیجی ہے۔ نبی کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی ترجمے میں کیا ہے صاحب وحی۔ تو نبیین کا مطلب ہوگا اصحاب وحی، کہ والنبیین من بعدی، حضرت نوح کے بعد جتنے اصحاب وحی ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعتیں وحی کے ذریعے عنایت فرمائی ہے۔ تو یہ وحی کا سلسلہ ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے بچوں کو، بچیوں کو، کہ وحی صرف قرآن پاک نہیں ہے بلکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع تو قرآن پاک ہے اور وحی غیر مطلوع یہ احادیث ہیں، اور بہت وحی حکمی ہے، یہاں تک کہ جو صحابہ کرام کا اجماع ہے یہ وحی حکمی ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع یہ وحی حکمی ہے، اور امت کا اجماع یہ وحی حکمی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو۔ اگر کوئی چیز قرآن پاک میں صریح نہیں موجود ہے اور حدیث شریف میں اس کی صراحت نہیں ہے اور صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو چلایا ہے تو یہ حکمن وحی ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کی شرح حضرت استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے تفصیل سے کی ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، آپ کو وہاں جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث شریف لا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث نیتوں سے تعلق رکھتی ہے، خلوص سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے طلبہ کرام، اے طالبات، تم اس کتاب کو شروع کر رہے ہو، اس کتاب کا تعلق وحی سے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ وحی ہے اور وحی غیر مطلوع ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو کہ علم حاصل کر رہے ہو کس لیے حاصل کر رہے ہو۔ کبھی آدمی علم حاصل کرتا ہے دوسرے کو دبانے کے لیے اور مناظرہ اور بحث کرنے کے لیے کہ میں علم سیکھ لوں گا اور لوگوں سے جا کر کے بحث کروں گا، مجلسوں میں میری واہ واہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ یہ نیت، یہ بری نیت ہے۔ طالبات علم حاصل کرتی ہیں لیکن جب پڑھ کر کے فارغ ہو جاتی ہیں تو شکایتیں آتی ہیں ہم لوگوں کے پاس، بہت ساری شکایتیں آتی ہیں کہ مدرسے سے پڑھ کر کے آئی ہیں اور شوہر ملا ہے، وہ بیچارہ عالم نہیں ہے، وہ بیچارہ علم دین کو جانتا نہیں ہے، تو یہ بچیاں نکاح کے بعد اپنے شوہروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں اور شوہروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہیں اور اس کو چھپا کر کے رکھ لیتی ہیں۔ شوہر تو بتا نہیں سکتا ہے کہ میرا کیا حق ہے کیونکہ وہ بیچارہ عالم نہیں ہے۔ کہنے لگتی ہیں کہ ہمارے ذمے گھر کا کام نہیں ہے۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں گے، کیا رہیں گے کیسے؟ کہتی ہے ہمارے ذمے آپ کے بچے کی پرورش نہیں ہے۔ اب شوہر کہتا ہے کہ بھئی پھر ہم کریں گے کیا، ہمارے ذمے آپ کے ماں باپ کی خدمت واجب نہیں ہے۔ تو شوہر پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کر کے جاہل شوہر ایسی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے مدرسے ایسے بدنام ہوئے ہیں
کہ جن سے پڑھی ہوئی بچیوں نے اپنے شوہروں سے ایسے ہی اختلافات کر کے طلاق لے لی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ بہت میں کامیاب ہوں کہ میں شوہروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہوں. بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر جو حقوق ہیں وہ حقوق وہ ادا کیا کرے تو دوسرے سے جو حقوق ہیں وہ خود بخود مل جاتے ہیں. لیکن یہ جو بچیوں کی کم ذہنی ہے، کند ذہنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں میں ان کی بچیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن بچیوں کا بھی یہ ذہن ہے وہ بری ہیں اور وہ اچھی نہیں ہیں، ان سے اچھائیاں نہیں پھیل رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بچیوں کو مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہیے، مدرسے میں یہی سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ شوہروں سے طلاق لے لو اور شوہروں سے جھگڑے کرو اور اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرو. میری بہنیں، میں آپ کو اس موقع سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھنا چاہیے اور عہد نبوی کو دیکھنا چاہیے اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیے. جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہم کیسے جی رہے ہیں. صرف قاعدے قانون سے اگر جینا چاہے تو بڑی مشکل پیدا ہوگی. عالم شوہر اگر ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بھی بات صحیح ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے حقوق کیا ہیں. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ سال بھر میں 2 جوڑے کپڑے کافی ہیں، ایک گرمی کا جوڑا، ایک جاڑے کا جوڑا، تیسرا جوڑا میرے اوپر واجب نہیں ہے. وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ ہمارے اوپر روٹی گیہوں کی اگر ہم نے دے دی ہے تو سالن دینا ضروری نہیں ہے، بغیر سالن کے گیہوں کی روٹی حلق سے نیچے اتر سکتی ہے. اب وہ بھی قاعدے قانون پہ آ جائے گا. وہ کہے گا کہ ہمارے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ کو میں ایک رہنے کا کمرہ دے دوں اور اس کمرے میں آپ رہیں، اس میں بیڈ دینا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بستر بچھا ہوا ہے، کوئی ٹاٹ بچھی ہوئی ہے اور اس پر کوئی تکیہ رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو کچن میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کھانا ہم 2 روٹی یا 4 روٹی وہ لا کر کے میں دے دوں گا اور آپ کھا کر کے اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں. وہ راضی ہوگی؟ ہرگز نہیں راضی ہوگی. بیوی تو چاہتی ہے کہ اپنے کچن کی وہ مالک رہے اور اپنے مطبخ کی مالک رہے. نہیں، اپنے پورے گھر کی مالک ہوتی ہے اور ہمارے یہاں تو پورے کھیت کھلیان کی بھی وہی مالک ہوتی ہے. تو ایک طرف سے تو وہ ساری چیزیں لے رہی ہیں اور دوسری طرف اپنے شوہر کو کچھ نہیں دینا چاہتی ہیں اور شوہروں کو پریشان کر دیتی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آنے کا کہ مقاصد میں سے اگر آپ سمجھیں تو ایک طرف تو میں حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں کہ یہ مدرسہ ایسے دیار میں قائم ہے کہ جس دیار میں علم کے پھیلانے کی ضرورت ہے. مدرسے والے مبارکباد ہیں. اور دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ کو میں تھوڑا سا نیچے کر کے سمجھاؤں کہ زیادہ دماغ اونچا کرنا یہ مصیبتوں کا باعث ہو جاتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اگر آپ شوہر کی ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو شوہر آپ کو 2 روٹی بغیر سالن کے دے گا اور جس خادمہ کو رکھے گا، محلے میں بہت ساری بچیاں مل جائیں گی خدمت کرنے والی، ان خادمہ کو لا کر کے رکھے گا، اس کو کہے گا کہ بیٹی تمہیں بریانی کھلاؤں گا میں اور تم میرے ماں باپ کے کپڑے بھی دھلو اور میرے ماں باپ کو کھانا بھی پکا کے کھلاؤ اور ہمیں بھی کھانا پکا کر کے کھلاؤ. وہ نوکرانی رہ کر کے وہ پورا مالک ہو جائے گی اور آپ کو بیوی رہ کر کے نوکرانی کی طرح رہنا پڑ جائے گا. تو حقوق ہر طرف اور ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ہدایہ اٹھا کر کے دیکھیے، اگر آپ پڑھتی ہیں تو سارے حقوق لکھے ہوئے ہیں ایک طرف سے، اور شوہروں کے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں اور عورتوں کے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں. لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ محض لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ کر کے معاشرتی زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے اور معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے اور معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں اگر لڑکیاں بچے پیدا کر رہی ہیں اور دودھ پلا رہی ہیں تو دودھ پلانے بھی ماں کی ذمہ داری بھی ماں کی ہوگی. اور اگر وہ شوہروں کے اپنے ماں باپ یعنی ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں، ساری عورتیں کرتی ہیں، تو ہمیں بھی خدمت کرنی ہے اور ہمارے اوپر بھی وہ خدمت ضروری ہے. شوہر کے اوپر دوا علاج بالکل نہیں ہے. سر میں درد ہوا ہونے دو، پیٹ میں درد ہوا ہونے دو. شوہر کے اوپر کوئی دوا دارو نہیں ہے. حالانکہ آج دوا ایسی استعمال ہوتی ہے جیسے کھانا، بلکہ بعض گھروں میں کھانے کا خرچہ کم ہے اور دوا کا خرچہ زیادہ ہے. یہ سارا بیوقوف شوہر ادا کرتا رہتا ہے. یہ کیوں ادا کرتا ہے؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایسی عورتوں کو وہ ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ بیمار ہے تو رہنے دو اور مر جائے تو دوسری آ جائے گی.
کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی لکھے ہوئے حقوق سے ادا کرنا شروع کریں گے، لکھے ہوئے حقوق ادا کریں گے اور بقیہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ میری اس تقریر سے شاید کسی کو تکلیف ہوئی ہو اور دل کو تکلیف ہوئی ہو، مگر میں تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے میں عزت والی زندگی گزرے، یہ مدرسے بدنام نہ ہونے لگیں کہ فلاں صاحب نے اپنے مدرسے میں پڑھایا اور فلاں مدرسہ پڑھا رہا ہے اور وہ بچیوں کو غلط تعلیم دے کر کے بھیج رہا ہے تو اگلی بچیاں پڑھیں گی نہیں، ان کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ میں بھی اپنی نیتوں کو درست کر کے یہاں بیٹھا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سمجھنے اور سمجھانے کا اور اپنی نیتوں کے استحضار کا مجھے موقع نصیب ہوگا، اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ حضرت یحییٰ ابن سعید ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے محمد ابن ابراہیم تیمی نے بتایا کہ انہوں نے حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی سے سنا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پیغمبر علیہ السلام کی منبر پہ کھڑے ہیں اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے کام نیتوں سے معتبر ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا آپ کے سامنے، دوسرے لوگ ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ بالنیات جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہے معتبرتن کے، اور معتبرتن کا مطلب بہت واضح ہے اور غالباً ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی صراحت اور وضاحت کر دی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہ نیتیں اعمال نیتوں سے معتبر ہوتے ہیں۔ کیسے معتبر ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوتے ہیں تو اللہ ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور انسان مخلص ہے یا منافق ہے، انسان کیسا ہے، اس انسان کو سمجھنے کے لیے ان کی نیتوں کو سمجھنا کافی ہوگا، اور نیتوں پر ہی سارے کے سارے کاموں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے الاعمال کے ساتھ اخرویہ لگایا ہے کہ اخروی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خلوص کے ساتھ جو عمل کیا جائے، وہ چاہے دنیا کا عمل ہو چاہے آخرت کا عمل ہو، وہ خلوص یہ بنیاد ہے قبولیت کے لیے اور معتبر ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا اور بیان کیا کہ دیکھو ہر آدمی کو اس کے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھایا کہ مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک ہے، مکہ مکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ اب ہجرت کرنے والے کئی قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہجرت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو کسی لڑکی سے تعلق ہو گیا ہے، گندا تعلق ہو گیا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں مدینہ پاک جا کر کے اور فلاں لڑکی سے وہ نکاح کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کے اندر اللہ للہیت نہیں ہے، اس لیے ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی جا رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے مجاہدین کے ساتھ وہ جا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ پان کی دکان لگائے گا اور وہاں پہ کھانے کا ہوٹل لگائے گا اور چائے کا اسٹال، ٹی اسٹال لگائے گا، تو اس کا مقصد تجارت کرنا ہے، اس کو جنگ میں جانے کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگر یہاں آنے والے لوگ ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی جائے گی اور اس پر برکت کا نزول ہوگا آسمان سے، اس برکت میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے تو ان کو وہ ثواب ملے گا اور برکت کا حصول ہوگا۔ اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ضیاء اللہ صاحب بریانی بنائے ہوئے ہیں اور سب لوگ ہم کھائیں گے، کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو بس کھانا ملے گا تو مل گیا، وہی کھانا ان کا حصہ ہے، اور نہیں ملا تو نہ تو کھانا ملا نہ تو برکت ملی۔ فرما رہے ہیں لِإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اب مثال ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس آدمی کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو اس کو پا لے گا۔ جیسے دکان لگانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ دکان لگا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے تو اس کو پیسہ مل جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔
ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها، اور جس کی ہجرت ایسی عورت کی طرف ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی عورت کے لیے ہوگی، اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے پڑھنے کے بعد اگر ارادہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں گے تو یہ پڑھنا کامیاب ہے، اور اگر پڑھنے کے بعد ارادہ ہے کہ ہم شوہروں کو ستائیں گے تو یہ پڑھنا عذاب ہے، گناہ ہے، دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ہمیں درست کر لینی چاہیے۔ نیتیں اگر درست ہوں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے بھائیوں، اور نیتیں درست نہ ہو نہیں ہو تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آج اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ویسے پڑھ لیتے ہیں، اور جب بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو نماز بہت اطمینان سے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے، مفتی ذاکر صاحب سے پوچھیے، الاشفاء والنظائر میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی اصلی نماز ہے اس کی جو اکیلے پڑھتا ہے، اس کے علاوہ جو اس نے خشوع و خضوع کو بڑھایا ہے یہ ریاکاری ہے، اس کو اس ریاکاری کی سزا تو ہوگی، ثواب نہیں ملے گا۔ ہم لوگ اپنی نیتوں میں غور کر لیا کریں کہ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھتے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں، مدرسہ کھول رہے ہیں کس کے لیے کھول رہے ہیں۔ اگر مدرسہ کھول رہے ہیں پیٹ کے لیے تو بس پیٹ ملے گا اس کو اور جنت نہیں نصیب ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہے تو اللہ بھوکا نہیں رکھیں گے، جو یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا۔ اس لیے ہم سب کو چھوٹے عمل میں بھی اور بڑے عمل میں بھی نیت کا استحضار کر لینا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ذکر کیا کہ کوئی بھی کام کرتے رہو، کرنا چاہو تو کام کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے غور کر لو کہ یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ آیا سامنے اور چھوٹے بچے کو آدمی تھوڑا سا دلار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو یہ تھوڑی دیر پہلے سوچ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے سے کو پیار کیا ہے، دلار کیا ہے، اس سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں، ثواب مل جائے گا۔ اگر کھانا کھاؤ تو نیت کر لو کہ اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ کھانا کھانا، جسم کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جسم کو بچانا فرض ہے، تو اس فرض کو میں ادا کر رہا ہوں تو نیت درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ رہے گا کہ میں جسم جسامت حاصل کر رہا ہوں تاکہ لوگ ہمارے مسلس کو دیکھیں اور باڈی کو دیکھیں کہ یہ بہت صحت مند دکھ رہا ہے، تو پھر یہ کھانا کھانا بھی ریاکاری کا باعث ہو جائے گا۔ ہر عمل میں عمل کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں اچھائی کے لیے اور اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو ثواب ہی ثواب ہے، اور آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہیں اور مجھے بھی جانا ہے اور کئی کام ہیں، اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو آئندہ بھی حاضری ہوگی، اور میں اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہوگا میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دائم رکھیں، قائم رکھیں، ترقیات سے نوازیں، اور دنیا کے جتنے ادارے ہیں سب کو دائم قائم رکھیں، اور دین کی اشاعت کے لیے قبولیت سے نوازیں، خلوص و للہیت کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔